اے ملک دے اندر چاہتے نا امن ہوئے تے جرائم ختم ہو جان تے سارے ٹی وی بند کر دیو، اے سارے چینل بند کر دیو۔ اے جدو بھوکے ہون گے نا رجے، حضور نے فرمایا رجے ہوئے بندے، حضور نے فرمایا چھپر کٹ ہوتے بیٹھے ہوئے گا رجے ہوئے شبان ہے نا رجے ہوئے گا، تو فرمایا پھیرویاں کرسیاں تے بیٹھے ہون گے تو میرے دین دے بارے لوگ گلاں کرن، ہے نا جی۔ بندہ جدو رجدا ہے نا 30 لاکھ تنخواہاں تے بہ کے تبصرے کی کر دین، پاکستان دے خلاف گفتگو کر دین یا دین دے خلاف گفتگو کر دین، یا کوئی معمولی جہا واقعہ ہو جائے تو ٹی وی انہوں اینج بڑھا چڑھا کے پیش کرنا۔ بیرون ممالک دے مسلمان میں فون کر دین بعض دفعہ کہ جی گلی گلی اتنے لڑائی ہو رہی، میں کہ یار میں تو تقریر تے جا رہا خدا نہیں بندے ہو، اے ساری ٹریفک رواں دواں واللہ میں بعض مسلمان بارو فون کر دین کہنے جی پاکستان دی گلی گلی لڑائی ہو رہی، فائرنگ ہو رہی، میں کہ نہیں یار توبہ کرو، یہ تو کدی سوچے بھی نہیں، پاکستان تے سب تو امن تے سکون دی جگہ، کہندا جی تواڈا میڈیا تے انج دکھاندا بھئی اوتھے ہر بندہ ایک دوسرے نے گرمان نوں نپی کھڑا، اینوں بند کر دیو شیطاناں نوں۔ ہاں جی اسی تانوں دستے ہیں پاکستان دے مسائل دا حل، ہاں جی کیوں جی بس وہ ایک ہی طریقہ ہے جڑا بندہ آیات متشابہات دے اندر گفتگو کردا سی یمن وچ، کیوں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری لکھیا اے بندہ بڑا خراب ہے، پورے لوگوں کو خراب کرتا ہے جی، جب اللہ کہتے ہیں جسم کوئی نہیں تو پھر قرآن کے اندر پنڈلی کا لفظ ہے، تو پھر جب پنڈلی ہے تو پھر یا تو قرآن کی بات مانو، اللہ کے جسم ہے تو پنڈلی ہے، اللہ تم کہتے ہو اللہ کا جو ہے وہ بغیر جسم کیا ہے وہ جسم سے پاک ہے، پھر اللہ کے ہاتھ کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے، تو پھر اگر ہاتھ نہیں ہے تو پھر قرآن نے کیا بیان کیا ہے، اس طرح دی گفتگو کردا سی حضرت عمر دے زمانے صبیغ نامی، تو حضرت فاروق اعظم فرمایا دا علاج تواڈے کول نہیں ہے میرے کول بھیجے، کیوں جی باقی بک بک تے دور عمر وچ بھی لوگاں کیتی کہ نہیں کیتی۔ ایک مہمان آیا حضرت عمر دے کول، آپ نے انہاں روٹی کھوانی شروع کیتی، جب روٹی کھان رہے تھے اودے منہ وچوں ایویں کوئی بک بکارا نکل گیا، حضرت عمر اودے کو سالن چک لیا، روٹی چک لئی، وہ کہنے لگا تانوں اخلاق نہیں سکھایا گیا، فرمایا ہمیں یہی اخلاق سکھایا گیا۔ جدو تسی دین تے ملت تے ملک دے دشمناں نوں وڈے وڈے عہدے دیو گے اور ٹی ویاں تے بہ کے جی یہ جناب کیے جی وہ جڑے بیان کر دے ایک دوسرے نوں بٹھا کے بڑ بڑ کر دے، ہاں اے ٹاک شو دے او پترو، ٹاک شو کی اصلاح۔ ہاں حضرت فاروق اعظم وہ کیڑے صحابی نوں عبداللہ بن قیس نوں رکھیا ایک سال آپ نے انہاں نوں کول رکھیا تے آپ نے فرمایا اوئے پتہ ہے میں تینوں کیوں رکھیا، ایک سال حضرت عمر انہاں اپنی مجلس وچ رکھیا، اپنی صحبت وچ رکھیا، فرمایا پتہ ہے میں تینوں کیوں رکھیا، انہوں نے کہا جی نہیں پتہ، فرمایا میں تیرا ظاہر اچھا پایا، میں دعا کرنا تیرا باطن بھی اچھا ہو جائے۔ اگلی گل آپ نے کی تھی، فرمایا میں تینوں تاں اس اپنے کول رکھیا کہ سانو رسول اللہ ہر اس کل منافق علیم اللسان، سانو حضور ہر اس منافق کو ڈراندے سن جڑا زبانی عالم ہوئے، علیم اللسان، زبانی بڑ بڑ وہ کردا ہوئے تے ہے وہ منافق تے علیم اللسان، اپنی ٹاک شو نال بندے نوں کدے سچا کر دے کسے نوں جھوٹا کر دے، ہاں جی ساڈی جماعت نوں دہشت گرد بنا دین بیٹھے بیٹھے، پترو دہشت گردی تے تساں کیتی، دہشت گردی تے تو ساڑا موقع کوئی ملیا تو دساں گے نا دہشت گردی کنے کنے کیتی، ساڑے تے قریب تو بھی دہشت گردی نہیں گزری، ہاں جی حضور حضرت عمر فرماندے سن یخوفنا رسول اللہ، حضور ہمیں ڈرایا کرتے تھے کل منافق علیم اللسان، ہر اس منافق سے جو زبانی بڑا چرب لسان ہو، اینج گلاں کرے تے اینج کرے تے اینج کرے، تے آپ نے فرمایا میں تینوں سال تاں اپنے کول رکھیا کہ تو انہاں لوگاں وچوں نے زبانی بڑھ بڑھ کرنا، یہ تے حضور خود اپنے غلاماں نوں یخوف، سارے قیامت تک حضور نے ڈرایا کہ علیم منافق علیم اللسان کو بچنا ہے، جیڑا زبانی ہو دیکھو جی یہ مولوی کیا کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھو جی انہیں ٹریفک بند کر دیتی، اور دسو جی روڈ بند کرنا کہاں کا اسلام ہے، تے میں کہا ختم نبوت تے حملہ کرنا اسلام ہے، تو سانو دسنا ہوئے ملک پاکستان تے پوری اسمبلی حضور دی ختم نبوت تے حملہ کر دے وے، اے اسلام ہے، اے انسانیت ہے، بڑھ بڑھ کر دے ہو بہ کے، جی ہے کوئی انسانیت ہے جی روڈ بند کر دینا، میں کہا کوئی انسانیت ہے گستاخ رسول نو رہا کرنا، بڑھ بڑھ کر دے ہو بہ کے سڑنا بھی دسو انسانیت، سارے مسئلے نو ہٹا کے جی انہوں نے فوج کے خلاف بات کر دی، انہوں نے ہم نے تو کسی کے خلاف بات نہیں کی ہے، ہم نے تو کسی کے خلاف بات نہیں کی، ہم نے تو اس کے خلاف بات کی ہے جس نے گستاخ رسول کو رہا کیا اور کروایا، اور اس کے اندر وہ شامل ہے،
ہم نے اس بندے کے خلاف بات کی ہے، چاہے اس کے اندر کوئی آ جائے، ہاں ساری دنیا کی عزتیں اس خاک پر بھی قربان ہونے کے قابل نہیں ہے جس خاک پر میرے آقا نے ایک بار پیشاب فرمایا۔ سنیں، یہ ہے ہمارا موقف۔ گل بالکل واضح، اگر یہ اسے اندر شامل نہیں دے گا اسی کوئی نے خلاف گل نہیں کی تھی، اگر کہہ دیں اسی نہیں شامل تو بات ختم ہے، پھر تو گل ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جنہیں شراب بنائی وہ تے بھی لعنت، آسیہ نو چھڑان میں جنہیں جتھی بھی مدد کی تھی، یہ تو میرے آقا دا اپنا فیصلہ ہے۔ حضور نے فرمایا جنہیں شراب بنائی وہ تے بھی لعنت، جنہیں دکان تے رکھی وہ تے بھی لعنت، جنہیں خریدی جڑا اٹھا کے لے آیا کیوں جی، جنہیں گلاس پائی، جدے واسطے شراب لائی گئی وہ تے بھی لعنت، تے جنہیں پا کے جسے نو نپائی پیتی تے آخر آلے نا، فرمایا جنہیں پیتی وہ تے بھی لعنت۔ ہون سمجھ آئی؟ 10 بندیاں تے حضور نے لعنت فرمائی، جڑا جڑا شراب نال متعلق ہے، یہ تے شراب ہے، حضور کی عزت کی شان، حضور کی ناموس کی بات تو بہت وراء الورا ہے۔ ہاں اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو، بیٹھ کر کیبلوں پر بڑ نہ کرو۔ ہاں جی، اگر تمہیں بہت ہی کوئی پریشانی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ہاں جی، فوج بھی ساڈی اسی بھی فوج دے، ملک بھی ساڈا اسی بھی ملک دے۔ ہاں جی، اسی کسے ایسی چیز سے ملوث نہیں، لیکن یہ ساری دنیا کن کھول کے سن لوے، یہ ملک بھی حضور دی وجہ تو، ہاں یہ فوج بھی حضور دی وجہ تو، یہ ایٹم بم بھی حضور دی وجہ تو بنیا، جتنے ہتھیار نے سارے حضور دے ناموس دی برکت نال بنے سارے۔ اس واسطے اس طرح سانو کوئی نویاں چیزاں پٹیاں مت پڑھائے۔ ہاں بات حضور کی ناموس کی ہے، بس حضور کی ناموس کی بات ہے۔ بیٹھ کے تسی گلاں کر دے ہو ساڑے خلاف، بیٹھ کے جناب ٹی ویاں تے تسی سارے نو جناب کھولے ہویا، ہاں جی سارے ہلکے ہوئے کھڑ دے ساڑے خلاف۔